اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جس کی تلاوت کا اجر روایات کے مطابق 2 مکمل قرآن پڑھنے کے برابر ہے، تلاوت کر کے مرحوم سید زاہد حسین جعفری ابن سید مظفر حسین جعفری کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم احد اللہ الصمد احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ کہف کی 3ری آیت ہے، 103 نمبر کی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے انسانی زندگی اور خاص کر کے صاحبان ایمان کی زندگی سے جڑے ہوئے ایک اہم ترین مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کو بیان فرمایا ہے۔ ہماری زندگی میں جو چیزیں ہمارے سامنے ہمیشہ رہتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ رہتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام، کوئی بھی کوشش کریں، چھوٹی سے چھوٹی کوشش ہو یا بڑی سے بڑی کوشش، کوئی بہت ہی آسان سا کام ہو یا کوئی مشکل کام، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد ہوتا ہے جس تک پہنچنے اور جس کو پانے کے لیے ہم اس کام کو کرتے ہیں۔ بالکل سامنے کی مثال ہے، مثلا مجلس میں شرکت کے لیے اگر حضرات تشریف لائے ہیں تو ان کی نگاہ میں کوئی نہ کوئی ہدف اور مقصد ضرور ہے اس مجلس میں آنے کا، چاہے صرف اتنا ہی کیوں نہ ہو کہ جس کی مجلس ہے، جو وارث مجلس کر رہے ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے آئے ہوں، یا اس سے زیادہ مقاصد ہوں کہ مرحوم کا ایصال ثواب بھی ہوگا، ہمارے لیے بھی اجر کا سبب ہوگا، اور ہم اپنی معرفت یا اپنے علم یا اپنے جذبہ عمل میں اضافہ کر سکیں گے۔ تو وہ ہر جگہ انسان
یہ دیکھتا ہے کہ اسے ملنا کیا ہے اور اسے پانا کیا ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں نفع اور نقصان کا حساب چلتا ہے، اور نفع اس جگہ کہتے ہیں جب لگایا جو جائے اس سے زیادہ واپس آئے، اور نقصان اور گھاٹا اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں جو لگایا جائے یا اس سے کم واپس آئے یا وہ سب کا سب نیست و نابود ہو جائے۔ پوری انسانی زندگی، جو ہمارا وقت، ہماری عمر، ہماری زندگی بھر کی کوششیں اور کام، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، ہم سے جڑی ہوئی چیزیں، ہمارا مال، ہماری طاقتیں، ہماری قوتیں، ایک انسان کی حیثیت سے ہمارے پاس جو کچھ ہے، پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ انسان جو روز اپنی زندگی کا ایک دن کم کر رہا ہے صبح سے شام کر کے، یہ انسان نفع میں ہے کہ نقصان میں ہے، اسے یہ بات اگر دیکھنا ہے تو دیکھے کہ اگر وہ 4 کام کر رہا ہے تو وہ نفع میں ہوگا، اور اگر ان 4 کاموں کو چھوڑ رکھا ہے یا ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام یا 2 کام نہیں کر رہا ہے تو وہ گھاٹے میں ہوگا۔ سورہ عصر اسی اصول کو بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب سے اہم چیز ہے زندگی، ہماری عمر اور ہماری حیات۔ باقی چیزیں اس زندگی سے جڑی ہیں، حتیٰ کہ ہمارا صاحب ایمان ہونا بھی زندگی کا نتیجہ۔ ہم ہیں، ہمارا وجود ہے، اس لیے ہم مومن ہیں، اس لیے ہم مثلا نمازی ہیں، اس لیے ہم حسینی ہیں۔ تو سب سے پہلی بنیادی نعمت ہے حیات اور زندگی۔ پروردگار عالم کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے سوائے اس انسان کے جو 4 کام کرے۔ الا الذین آمنوا، پہلی بات وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لائیں، یعنی جو بنیادی باتیں دین کی ہیں اور اصول دین ہیں، توحید سے قیامت تک، ان بنیادی باتوں کو دل و دماغ کی گہرائیوں سے مانے اور انہیں قبول کرے اور دلیلوں سے ان کو سمجھے۔ توحید، نبوت، امامت، قیامت اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت الہیہ کا دل سے اقرار کرے اور ان پر ایمان لائے، یہ پہلی شرط ہے۔ لیکن کیا صرف صاحب ایمان ہونا، صرف اللہ، نبی، رسول، علی اور مولا علی اور ائمہ طاہرین کو مان لینا کافی ہے؟ کیا صرف حب محمد و آل محمد علیہ السلام جو ایمان کا ایک حصہ ہے وہ کافی ہے گھاٹے سے بچنے کے لیے؟ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ توحید کو مانو، نبوت کو مانو، امامت کو مانو، عدالت الہیہ کا اقرار کرو، قیامت کا اقرار کرو، تو صرف ایمان تمہاری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، تمہیں نقصان اور گھاٹے سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تمہارا نقصان سے بچنا تب ممکن ہوگا جب تم اچھے عقائد کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی انجام دو، اچھے کام بھی کرو۔ صرف توحید کا اقرار نہ کرو پھر نماز بھی پڑھو، صرف اللہ کے وجود کے گواہی نہ دو کہ وہ ایک اور اکیلا ہے، بلکہ اس کے سامنے سجدہ ریز بھی ہو۔ صرف مولا علی سے محبت نہ کرو بلکہ ان کے ہدایات اور ان کے احکام کی روشنی میں زندگی بھی بسر کرو، واجبات کو انجام دو، مستحبات کو انجام دو۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے کاموں کا کرنا بھی کافی ہے۔ میرے مالک، میں نے ایمان بھی اپنایا اور اس کے ساتھ میں زندگی بھر اچھے کام کرتا رہا، اپنے واجبات ادا کیے، مستحبات پہ بھی عمل کیا،
نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، خمس بھی نکالا، مجلس بھی کی، ماتم بھی کیا، نذر بھی کی، عزاداری بھی کی، ماں باپ کی خدمت بھی کی، اچھے کام کرتا رہا، نماز شب بھی پڑھی، افطاری بھی بانٹی، صدقہ بھی دیا، غریبوں کے کام بھی آیا، مصیبت پڑی لوگوں پر تو ان کا کھانا پہنچایا، ضرورت پڑی تو اپنا خون ڈونیشن میں دیا، ضرورت پڑی اس وقت وبا آئی ہوئی ہے تو جہاں ممکن تھا اپنی جیب سے، جہاں ممکن نہیں تھا دوسروں کی مدد سے غریبوں کی امداد کی، اچھے کام زندگی بھر کرتا رہا تو اب میں گھاٹے سے نکل جاؤں گا یا نہیں؟ پروردگار عالم کہتا نہیں، صرف خود اچھے کاموں کا انجام دے لینا کافی نہیں ہے نقصان اور گھاٹے سے بچنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جو تمہارے ارد گرد ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے تعلقات والے ہیں، جو تمہارے دوست احباب ہیں، جو تمہارے پڑوسی ہیں، جو تمہارے ہم وطن ہیں، جن تک تم پہنچتے ہو ان کو بھی بتانا تمہاری ڈیوٹی ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ یہ بتاؤ گے نہیں تو خود لاکھ حق کے راہ پہ چلو، گھاٹے سے نہ نکل سکو گے۔ اور حق کیا ہے؟ مثلا کوئی آدمی توحید تک نہیں پہنچا، اسے توحید سمجھاؤ۔ کوئی ہے تو بظاہر عقائد دین میں اور عقائد مذہب میں سارے عقائد کو قبول کرتا ہے لیکن اپنی ناسمجھی کی وجہ سے توحید کی صحیح معرفت نہیں ہے، لہذا اللہ کے صفات کو بندگان خدا میں مانتا ہے، ناسمجھی کر رہا ہے اور بندوں کو خدا بنا رہا ہے، تو اسے بھی سمجھاؤ کہ بھائی بندہ بندہ ہے اور خدا خدا ہے۔ بندے چاہے وہ حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور چاہے ان کے اہل بیت علیہ السلام ہوں، بندوں میں اور مخلوق میں ان سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے سارے کمالات کا مظہر ہیں، ان کے ظہور کی جگہ ہیں، لیکن وہ خدا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اسرار بھیجتا ہے تو اسے حق بتاؤ، اور حق جب بتاؤ گے تو حق کی راہ پر چلنے میں، سچائی کو قبول کرنے میں، کہیں واجبات کو انجام دینے میں، کہیں حرام کاموں سے بچنے میں انسان کو دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے، تو وہاں پھر انسان کو ضرورت پڑتی ہے ان دشواریوں کو برداشت کرنا۔ اس کے لیے قرآن مجید نے لفظ صبر استعمال کیا ہے۔ مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، باتیں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں صبر کا تصور، لفظ بولتے ہی ایک مصیبت کا تصور آتا ہے کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مر گیا، گھر میں آگ لگ گئی، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تکلیف ہو گئی کوئی، تو وہاں پر آدمی چپ رہا اور اللہ کے خلاف نہیں بولا، اسے برداشت کیا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ لیکن صرف صبر یہی نہیں ہے، صبر کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ہے مصیبت پر صبر، جیسے اس وقت یہ بلا آئی ہوئی ہے، اس میں کہیں موت ہو رہی ہے، کہیں بیماری میں آدمی کا گھر بکا جا رہا ہے، علاج میں جو حالات ہو رہے ہیں، اب اس میں انسان صبر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں شاکی نہ ہو۔ یہ ایک قسم ہے صبر کی۔ لیکن جو روایات دیکھیں اگر آپ تو اس کے علاوہ اور قسمیں ہیں، اور ان دو قسموں کو اس قسم سے زیادہ مشکل مانا ہے مذہب میں۔ ایک صبر ہے مصیبت پر، اور ایک صبر و قوت برداشت ہے اطاعت پروردگار پر۔ اطاعت پہ صبر کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت پہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے رمضان گزارا، گرمی کے دن تھے، لاک ڈاؤن کا کچھ حصہ تھا کچھ نہیں تھا، لیکن کتنا بڑا طبقہ ہمارا درمیان ان لوگوں کا تھا جو زور و زار رکھ کے بھی محنت کر رہے ہیں۔ کوئی سائیکل رکشہ چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی جھگوا سر پہ رکھ کے گھوم رہا ہے، وہ بھی روزے دار تھے۔ ہمیں تو اللہ نے نعمتیں دی، ہم تو پنکھوں میں بیٹھے، کولروں میں بیٹھے، اے سی میں بیٹھے، لیکن وہ بھی تھے، روزہ رکھے ہوئے تھے۔ ہم بھی جو ساری زندگی کی سہولتوں کے ساتھ 12-13 گھنٹے کے بعد اب روزہ بھاری پڑنے لگتا ہے، آدمی کو پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی، کمزوری ہو رہی ہے، تو اس کو برداشت کرنا، واجب کے انجام دینے میں جو دشواری محسوس ہو، جو سختی آئے، اسے برداشت کرنا، اور اس سختی کو برداشت کر کے، اس دشواری کو برداشت کر کے بھی واجب کو، نیکی کو انجام دینا، یہ کہلاتا ہے صبر فی الطاعہ، اطاعت پروردگار میں صبر۔ مثلا خمس نکالنا ہے، اچھی خاصی کمائی کے
جو بھی تھی اس سے بچت کر کے وہ مشکل سے 10-5 ہزار روپے بچائے تھے، اب 10,000 جو بچے 2,000 خمس سے نکل گئے، تو یہاں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہاں پہ برداشت کرنا کہ نہیں یہ تکلیف ہونے دے، البتہ یہ پتہ ہے کہ جو ہم زحمتیں اٹھا رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو اللہ کی طرف سے نعمتیں اور فائدے ہیں ان تک ہم نہیں سمجھ پاتے، پہنچ پاتے، اس لیے ہمیں لگتا ہے یہ زحمت ہے، ورنہ زحمت نہ لگے۔ اور جہاں یہ سمجھ جاتا ہے کوئی تو پھر اسے زحمت نہیں لگتی، وہیں سے وہ لذت سے بدل جاتی ہے۔ چنانچہ جسے ہم آپ سب سنتے رہتے ہیں، مولا کائنات کا جملہ مشہور ہے کہ مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی رات کی نمازیں پسند ہیں، تو ان کو اس میں لذت مل رہی۔ تو دوسری قسم ہے انسان اطاعت پروردگار میں برداشت کرے، داڑھی رکھے نہیں مونڈتا ہے، لوگ طنز کر رہے ہیں کریں، حجاب سر پہ ڈالے ہے، ایسے معاشرے میں رہ رہی ہے جہاں حجاب کو گویا ایک ماڈرن زندگی سے الگ سمجھا جاتا ہے اور پچھڑا پن ہے، لیکن اس کے سر سے چادر نہیں ہٹتی۔ اب اس واجب پہ عمل کرنے میں صرف زحمتیں ہو رہی ہیں جو طنز اور طعنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو کر لے جائے اس کو اور اس واجب کو انجام دے۔ یہ ہے اطاعت پروردگار میں صبر، اور یہ مصیبت کے صبر سے زیادہ اجر کا سبب ہے۔ پھر روایات کہتی ہیں کہ یہ تو پھر آسان کام ہے، سب سے مشکل کام ہے اللہ کی نافرمانی کے موقع پہ صبر کرنا۔ اللہ کی نافرمانی کے موقع پہ صبر کرنا پوری طرح سے ماحول گناہ کی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں۔ آدمی گناہ کر بیٹھے، خاموشی سے شراب پی لے، چپکے سے چپکے جوا کھیل لے، خدا نخواستہ نامحرم کے ساتھ جمع ہو جائے۔ اب یہاں سارا ماحول اس گناہ کے کر ڈالنے کا ہے، لیکن اس موقع پر بھی خود کو اس گناہ سے بچا لے جانا، یہ انسانی زندگی کا وہ بہترین موقع ہوتا ہے جو صبر فی المعصیہ کہلاتا ہے، کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے چاہے اس کے نتیجے میں ہمیں کتنی ہی زحمت اپنے نفس کو کچلنے میں نہ اٹھانا پڑے۔ تو یہ ہے صبر فی المعصیہ۔ انسان وہ جو گھاٹے سے باہر آنا ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لائے، عقائد درست کرے اور انہیں قبول کرے اور دل سے مانے۔ لیکن صرف ایمان کافی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہمارے جوانوں کے درمیان ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جو اس نظریے کا قائل ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے دین کے اصولوں کو مان لیا تو ہمارے لیے کافی ہے، چاہے فروع دین پہ عمل کریں چاہے نہ کریں۔ ان کا یہ نظریہ قرآن کریم کے ان آیات کے صریحاً خلاف ہے۔ اللہ کہہ رہا نہ، خالی ایمان لانا تمہیں گھاٹے سے نہیں نکالے گا، عمل الصالحات، اچھے کام بھی کرنا ہوں گے، کم سے کم واجبات تو انجام دینا ہوں گے۔ اب اس کے بعد دوسری بات جو آتی ہے، پروردگار کہتا ہے کہ تمہیں گھاٹے اور نقصان سے بچنا ہے تو خالی نیک بننا کافی نہیں ہے کہ اچھا ایمان بھی تم نے اپنا لیا اور اچھے اعمال بھی کر رہے ہو، اچھے نیک ہو گئے، سدھر گئے۔ نیک بننا کافی نہیں ہے، بلکہ اب تم تب نقصان سے نکل سکو گے جب تم دوسروں کو بھی حق کی راہ دکھاؤ گے، حق سمجھاؤ گے، حق بتاؤ گے، حق کی راہ پہ چلاؤ گے۔ اور جب وہ حق کی راہ پہ چلیں گے تو کبھی ان پہ مصیبت آئے گی تو اس وقت ان کو صبر کی راہ دکھاؤ گے، کبھی اطاعت پروردگار میں دشوار ہوگی تو انہیں صبر کی راہ دکھاؤ گے، اور کبھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا مشکل ہوگا تب صبر کی راہ دکھاؤ گے۔ یعنی ہم گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود بھی سدھرنا ہوگا اور دوسروں کو بھی سدھارنا ہوگا، خود اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اب اس کے بعد پوری دنیا کا ٹھیکہ ہمیں کیوں دیا گیا؟ وہ بگڑا ہے بگڑا رہے، ہم سے کیا مطلب؟ نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھے، وہ روزہ نہیں رکھتا نہ رکھے، وہ جھوٹ بولتا ہے بولے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ اور جو اس طرح کی تبلیغی گفتگو کرتے ہیں ان کو بھی ٹوکتے ہیں کہ آپ کو کیا مصیبت آئی ہے دنیا بھر کو یہ سکھانے کے لیے نکل پڑے۔ مگر یہ قرآن نے ہمارے اوپر ذمہ داری رکھی ہے، اور جو اس فریضے کو انجام نہ دے وہ جس خطرے سے دوچار ہے اسے میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کے ذریعے محسوس کراؤں۔ حدیث سنانے سے پہلے میں ذرا حضور ہی کے ایک اور ارشاد کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس حدیث کو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ دوسرے کو حق سکھانا، دوسرے کو اچھائی سکھانا اور دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا
یا دوسرے الفاظ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا دوسروں کو راستہ دکھانا، نیکی کروانا اور برائی سے دوسروں کو روکنا، یہ کیوں ضروری ہے؟ اور اگر ہم یہ نہ کریں تو اس سے نقصان کیا ہونے والا ہے؟ اس کے بہت سے نقصانات ہیں، میں اس میں سے صرف 2 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے حضور ہی کیا کہ ارشاد اور سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورا دین کا نظام اللہ نے ہمیں دیا ہے، جس کے کل 3 حصے ہیں۔ ایک ہے ہمارے دین کا وہ حصہ جسے ہم کہتے ہیں عقائد اور اصول دین، ایک ہے دین کا وہ حصہ جنہیں ہم کہتے ہیں احکام اور فروع دین جو عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک ہے دین کا وہ حصہ جو نہ ہمارے عمل سے تعلق رکھتا ہے اور نہ ہمارے عقائد سے، اس کا تعلق ہمارے اخلاقیات سے ہے، ہمارے اخلاق سے اس کا تعلق ہے، امانت داری، سچائی، بہادری، سخاوت اور کھلے ہاتھ کا ہونا، یہ ساری چیزیں ہمارے اخلاقیات سے جڑی خوبیاں، ان کے مقابلے میں کنجوسی، بزدلی اور خیانت، یہ ساری برائیاں ہیں۔ تو مذہب نے جو ہمیں پورا پیکج دیا ہے ہمارے سدھار کے لیے، اس کے 3 حصے ہیں، عقائد، احکام اور اعمال اور اخلاقیات۔ سارے انبیاء جو پیغام لے کے آئے جناب آدم سے لے کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، وہ سب کے سب دین کے انہی 3 حصوں کو لے کے آئے ہیں۔ شروع میں انسانیت چھوٹی سے تھی، انسانیت کا بچپن تھا، لہذا وہ نظام بہت مختصر تھا، لیکن جیسے جیسے انسانیت پھیلی، ذہانت بڑھی، عقل بڑھی، اسی طرح سے نظام بھی پھیلتا چلا گیا، اور اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ نظام پہنچا جو قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ تو اس سلسلے میں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انہوں نے جو بات فرمائی ہے وہ ایک مثال کے ذریعے فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی برادری، حضور کا جملہ بتاتا ہے کہ چاہے جناب آدم ہو چاہے جناب خاتم ہو، الگ الگ پیغام نہیں لائے ہیں، ایک ہی پیغام کو ہے جو یہ 1,24,000 نبی لے کے آئے ہیں۔ کوئی الگ الگ دین نہیں لائے ہیں، الگ الگ مذہب نہیں لائے ہیں، صرف الگ الگ شریعتیں آئی ہیں، یعنی اب اس زمانے کے ضروریات کے تحت کون کون سی چیزیں ہیں جو اس پبلک کو بتا دی جائے، جو اس سے پہلے ضرورت ہی نہیں پڑی ہے، اب ضرورت سامنے آئی ہے تو اس کے احکام اس کو بتائے جا رہے ہیں۔ مثلا اس وقت مثال دیتا ہوں، اسٹیم سیلز کا مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا ہے، 14 صدیوں پہلے جب پیغمبر آئے تھے نہیں تھا، لیکن چونکہ اب جو پیغمبر یہ مذہب لے کے آئے شریعت، اسے قیامت تک رہنا ہے، لہذا اللہ نے اسے اس طرح سے شریعت کو ڈیزائن کیا کہ صدیاں گزرے، انسان ترقی کرے، سوالات کھڑے ہوں، لیکن جواب وہیں سے مل جائے۔ اس سے پہلے اس سے کم تفصیلات تھیں شریعت میں، اس سے پہلے اور کم تفصیلات تھیں، جیسے جیسے انسان آگے بڑھا ہے شریعت مفصل ہوتی چلی گئی۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی برادری جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کے آتے ہیں، اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ حضور نے وضاحت فرمائی، فرمایا بارش تو وہی ہے، ایک ہی پانی ہے جو آسمان سے زمین پہ آتا ہے، لیکن یہ جو بارش کا پانی آسمان سے زمین پہ گرتا ہے تو جو زمینوں کے ٹکڑے ہیں ان کی قسمیں الگ الگ ہیں۔ یہی بارش کا پانی کہیں پتھروں اور چٹانوں پہ ہوتا ہے، یہی بارش کہیں کھیتوں، کھلیانوں اور باغوں میں ہوتی ہے، پارکوں میں ہوتی ہے، یہی بارش کہیں نشیبی علاقوں میں ہوتی ہے جہاں جھیلیں ہیں، جہاں تالاب ہیں، جہاں گڈھے ہیں۔ پانی وہی ہوتا ہے، لیکن پانی کے سامنے زمین کی قسمیں الگ ہوتی ہیں، تو وہی پانی جب جاتا ہے تو الگ الگ اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ بارش کا پانی جب پتھروں اور چٹانوں پہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے گھر میں بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، زمینیں جو ہماری پختہ ہیں ان پہ جب پانی پڑتا ہے تو وہ قطرہ چٹک جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے، اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، پتھروں کے اندر پانی نہیں جاتا، سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، جو پتھر ہیں چٹانوں والے، مٹی والے نہیں، ان پہ جو بارش ہوتی ہے وہ پورا پانی بہہ جاتا ہے۔ بہہ جانے کا مطلب کیا ہوا؟ اس پر پانی گرا لیکن اس نے خود بھی پانی نہیں پیا۔
اب اس کے بعد جو کھیت ہیں، پارک ہیں، باغ ہیں، میدانی زمینیں ہیں، ان میں جو بارش ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پانی برستا ہے اور پانی زمین میں جذب ہوتا جاتا ہے، اور جب کافی دیر تک بارش ہو جاتی ہے اور زمین پوری طرح پانی کو پی لیتی ہے اور اب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اب پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ نشیبوں کی طرف، جدھر ڈھال ہوتی ہے، جدھر گڈھے ہوتے ہیں، جدھر تالاب ہوتے ہیں، جدھر جھیلیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جھیل اور تالاب کیا کرتے ہیں؟ سوکھے تالابوں اور جھیلوں میں جب پانی پہنچتا ہے تو وہ بھی پینا شروع کر دیتے ہیں، فوراً بھرنا شروع کرتے ہیں، پینا شروع کر دیتے ہیں، پیتے جاتے ہیں، لیکن جب پی چکتے ہیں تو پانی کو بہنے نہیں دیتے، اپنے اندر روک لیتے ہیں، تالاب بھر جاتے ہیں، جھیلیں بھر جاتی ہیں۔ تو پانی وہی ہے لیکن زمین کی 3 قسمیں ہیں۔ پتھر پہ برسا تو نہ خود اپنی پیاس بجھائی، جب اپنی نہیں بجھائی تو دوسرے کے لیے کیا کرے گا؟ کھیتوں پہ برسا تو اپنی پیاس بجھا لی لیکن روکا نہیں پانی، لہذا جو اپنی پیاس تو بجھا لے گا دوسرے کی پیاس نہیں بجھا پائے گا۔ لیکن جب تالابوں اور جھیلوں پہ برسا تو یہ اپنی پیاس بجھانے کے بعد جمع کر لیتا ہے، دوسرے بھی اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں، پیغام دین کے معاملے میں انسانوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ انسان پتھری چٹانوں کی طرح ہے، پتھریلی چٹانوں کی طرح ہے کہ نہ دین کو خود سمجھتے اور اپناتے ہیں اور نہ کسی اور تک پہنچانے کے لائق بنتے ہیں۔ کچھ انسان وہ ہیں کہ جو کھیت اور باغ کی طرح ہیں کہ خود تو دیندار بن جاتے ہیں لیکن دوسروں تک پہنچانے کا خیال ان کے دلوں میں نہیں آتا۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ طبقہ بھی دکھائی دے جائے گا جو کہیں کسی شیعہ گھر میں، مسلم گھر میں پیدا تو ہوا ہے لیکن اس کی زندگی میں دین کی کوئی جھلکی نہیں ہے۔ اس کے یہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ جاست طہارت ہے، نہ حجاب ہے، جو دین کی بالکل ابتدائی شکلیں ہیں، صرف رسم و رواج والا دین ان کے یہاں دکھائی دے رہا ہے جو دین نہیں ہے، جو رسمیں ہیں بس اتنا دکھائی دیتا اور وہ سمجھتے یہی ہمارا دین ہے، اور کچھ اس سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جو خود تو کھیت کے زمین کی طرح کے خود تو پی لے مگر دوسرے کے لیے پانی کو روک نہ سکے۔ کا انسانوں میں دوسری قسم ہے، وہ گھرانے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ماں شاید جس پہ پردہ ساقط ہو جائے یا ہو جائے گا وہ تو حجاب میں ہے اور جوان بیٹی بے حجاب ہے۔ باپ پابند نماز ہیں، نماز شب بھی پڑھتے ہیں، اول وقت نماز شب پڑھ کے اول وقت نماز صبح پڑھتے ہیں اور وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں سورج نکلنے تک، سوتے بھی نہیں، اور وہیں جوان بیٹا سوتا رہتا ہے اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے اسے اٹھا نہیں سکتے۔ اس طرح کے نمونے گھروں میں بے حساب موجود ہیں، کہیں کمسنی کا بہانہ، کہیں جوانی کا بہانہ، کہیں ارے وہ ماڈرن ہیں اس کا بہانہ، کہ خود تو دیندار ہو گئے لیکن دوسرے کو، اپنے بچوں ہی کو دیندار نہیں بنا سکے۔ یہ بھی ایک قسم ہے۔ تیسری قسم ہے جو خود بھی دیندار ہیں اور دوسروں کو بھی دین سکھاتے ہیں۔ اب سنیے پیغمبر ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی 3 قسمیں ہیں، پتھریلی زمین، میدانی زمین اور جھیل کی زمین کا۔ دین کے احکام کے سلسلے میں تم پتھریلی زمین نہ بنو کہ نہ خود اپناؤ نہ دوسروں تک پہنچاؤ، تم کھیت کی زمین بھی نہ بنو کہ خود تو سیکھ لو دوسروں تک نہ پہنچاؤ، تمہیں بننا ہے تو جھیل بنو کہ جو خود بھی دین کے پانی سے سیراب ہو جائے اور دوسروں کو بھی دین سے سیراب کر سکے۔ یہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش بھی ہے اور حکم بھی ہے کہ دیندار بننا بھی ہے اور دوسروں کو دیندار بنانا بھی ہے۔ گھاٹے سے نکلنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو صرف اچھے ایمان لے آنا کافی نہیں، اچھے کام ضروری، صرف ایمان کے ساتھ اچھے کام کافی نہیں، دوسروں کو بھی حق اور صبر کی راہ پہ ڈالنا ضروری ہے۔ اگر یہ کام نہ کیا جائے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ حضور ہی کا ارشاد ہے جو میں آپ کو سنانے کے لیے ابھی ذکر کیا تھا۔ فرمایا کہ کبھی کشتی کا سفر کیا ہو اور نہ بھی کیا ہو تو آج کی دنیا میں تو ہم آپ سب دیکھتے ہی ہیں کہ ہم کہیں نہ اور مختلف ذرائع سے ہم ہر چیز سے، چاہے کیا ہو چاہے نہیں، چاہے گئے ہوں سمندروں دریاؤں میں نہیں، لیکن اس کیفیت کو سمجھتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ملک میں جو ندیاں پار کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر گھاٹ بنے ہیں وہاں وہی لکڑی کی دیسی کشتیاں چلتی ہیں۔ میں تو ان پہ بہت بار بیٹھ بھی چکا ہوں، جس پہ ہر لمحے پتہ نہیں ہوتا کہ کب ادھر ٹیڑھی ہوگی اور کب
سوار کی کثرت سے پانی کے اندر چلی جائے گی۔ خیر، تو کشتی میں لکڑی کی کشتی ہے، ہم سب بیٹھ گئے اپنی اپنی جگہ۔ اس پار جانا جمنا کے، اس پار جانا ہوگلی کے، چوڑا پاٹ ہے، بھرا ہوا دریا ہے، ابل رہا ہے، ذرا سی چوک ڈبو دے گی۔ اب ایک صاحب بیٹھے ذرا فلسفی ٹائپ کے، اور انہوں نے نہ جانے کیا سوچا، جہاں بیٹھے تھے وہیں اپنی کشتی میں سوراخ کرنا شروع کیا۔ مثال خود حضور نے دی ہے، ہوگلی و جمنا میری ہے، لیکن حضور نے مثال یہی دریا کی دی ہے کہ دریا میں کشتی میں بیٹھے ہو اور سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے ہو، جو آدمی اپنی جگہ بیٹھے ان میں سے ایک صاحب نے اپنی جگہ کشتی میں سوراخ کرنا شروع کیا۔ تو اب دو سوچیں ہو سکتی ہیں یہاں پر، ایک آدمی سوچے کہ بھائی جہاں وہ بیٹھا ہے وہاں سوراخ کر رہا، پانی وہاں آئے گا، ہم سے کیا مطلب؟ اور ایک وہ جو سوچے کہ نہیں بھیا یہ سوراخ تو اپنے ٹھکانے پر کر رہے ہیں مگر ڈبوئیں گے ہم سب کو۔ تو کہا یہ جو سوچ کے بیٹھے رہیں گے کہ وہ اپنے حصے کی ٹکڑے پر اپنے حصہ جو ہے کشتی کا جہاں بیٹھنے کو اس نے کرایہ دیا ہے اس میں سوراخ کر رہا، مجھ سے کیا مطلب؟ بالکل اسی طرح وہ اپنی نماز نہیں پڑھ رہا، مجھ سے کیا مطلب؟ وہ اپنے گھر میں گانے سن رہا، مجھ سے کیا مطلب؟ وہ اپنے گھر میں بچوں کو نجس کھلا رہا، مجھ سے کیا مطلب؟ فرمایا کہ یہ جو اپنی کشتی میں سوراخ کر رہا اگر اسے تم چھوڑ دو گے کہ اپنی کشتی میں اپنے ٹکڑے میں اپنے حصے میں سوراخ کر رہا، مجھ سے کیا مطلب، تو وہ بھی ڈوبے گا، تم کو بھی ڈبو دے گا۔ لیکن اگر تم اس کا ہاتھ روک لو گے تو وہ بھی بچ جائے گا، تم بھی بچ جاؤ گے۔ حضور نے اس مثال کے ذریعے اس قرآنی حکم کی وضاحت کر دی ہے کہ صرف نیک بننا کافی نہیں ہے، نیک بنانا بھی ضروری ہے۔ ہم اچھے انسان بنیں تو دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف کھینچ کے لائیں، تبھی یہ ممکن ہوگا جب ہم خود بھی سدھر سکیں۔ میرے عزیزوں، ابھی جو بیماری اور وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں پوری طرح سے کوشش کیا ہے کہ ہم صرف اپنے کو گھر میں سمیٹ کے بیٹھ جائیں، اپنی حفاظت کر لیں، ہم صرف خود لگا لیں اپنے ماسک منہ پہ، اپنے ہاتھ صابن سے دھو لیں، اور چاروں طرف ہمارے گھروں میں جو لوگ رہے نہ کوئی ماسک لگاتا ہے، نہ کوئی ہاتھ دھوتا ہے، نہ کوئی ارد گرد کی صفائی کر رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ ہم بچ سکیں گے؟ جب چاروں طرف بیماری پھیلی ہوگی تو ہم نہیں بچ سکیں گے۔ کالرا پھیلتا ہے، ملیریا پھیلتا ہے، ڈینگو آتا ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں صفائی کر لی، کہیں پانی نہیں، مگر اڑوس پڑوس میں نالیوں میں بھی پانی بھرا ہے، دوسرے گھروں کے گملوں میں بھی پانی بھرا ہے، تو اس ماحول کو اگر ہم صاف نہیں کریں گے تو ملیریا وہاں پنپے گا، ڈینگو کا مچھر وہاں پنپے گا، اور میری جان بھی، گندگی باہر کی نالیوں میرے گھر میں نہیں، میری جان لے لے گی۔ تو ارد گرد اور ماحول کی گندگی جیسے جسمانی جراثیم کو پرورش کرے تو میں اپنے گھر کو صاف رکھوں مگر اس سے بچ نہیں سکتا، ویسے ہی آدمی خود لاکھ صحیح عقائد اپنا لے، لاکھ صحیح اعمال کو انجام دے لے، لیکن اگر گرد گرد وہ لوگ ہیں جن کے عقائد بگڑے ہوئے ہیں، جن کے اعمال درست نہیں ہے، تو یہ ماحول کا دباؤ کہیں نہ کہیں اس کے عقائد کو بھی بگاڑے گا اور اس کے اعمال کو بھی خراب کرے گا اور اس کے اخلاق کو بھی خراب کرے گا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے گھاٹے سے نکلنا ہے تو خود بھی سدھرو اور دوسروں کو بھی سدھارو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ میں نے جس آیت سے گفتگو شروع کی تھی سورہ کہف کی 103 نمبر کی آیت ہے، اس میں پروردگار عالم نے یہاں تو جو میں نے ابھی سورہ کوثر سورہ والعصر جو آپ کو سنایا اس میں لفظ ہے گھاٹا اٹھانے والے، والعصر انسان لفی خسر، انسان گھاٹے والے ہیں، سوائے ان کے جو یہ شرطیں پوری کریں وہ گھاٹے سے نکلیں گے۔ لیکن جو 103 نمبر کی آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ بتاؤ کہ کیا تم کو ہم باخبر کر دیں ان لوگوں سے، توجہ دیں گے اس آیت پر سننے والے میرے، کیا ان لوگوں سے تمہیں باخبر بنا دیں؟ کون لوگ؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جو اپنے کاموں میں اور اعمال میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی گناہ کر رہا، ایک آدمی جانتا ہے کہ میں یہ حرام کر رہا ہوں، ایک آدمی جانتا ہے میں یہ واجب چھوڑ رہا ہوں، اسے پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں، تو جب پتہ ہے تو کسی نہ کسی دن وہ چونک سکتا ہے، رک سکتا ہے، متوجہ ہو سکتا ہے کہ نمازیں چھوڑی اب نہیں چھوڑیں، روزے چھوڑے اب نہیں چھوڑیں، جھوٹ بولے اب نہیں، غیبت کی اب نہیں کریں، نجس کھایا اب نہیں کھائیں، حرام کی کمائی کماتے رہے اب نہیں کمائیں۔ پلٹتا ہے آدمی جب اسے پتہ ہو کہ میں غلط ہوں۔
لیکن اگر کسی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں غلط ہوں اور ہو غلط اور اپنے کو صحیح سمجھے، کام اس کے صحیح نہ ہو لیکن اپنے کاموں کو صحیح سمجھ رہا ہو، تو پھر ایسا آدمی کبھی سدھرتا بھی نہیں۔ اور ایسے ہی آدمی کے لیے اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جو سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں، کیا ہم تم کو ان سے باخبر کریں؟ کون؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جنہوں نے دنیاوی زندگی میں کوششیں بہت کی، کام بہت کیے، اپنے خیال میں وہ اچھے کام کر رہے تھے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی کی کوششیں گمراہ ہو گئیں، ان کا رخ بدل گیا، اچھے کام کر رہے تھے مگر اللہ کی طرف ان کا رخ نہیں رہ گیا، وہ سمجھ رہے تھے کہ اچھا کام ہے مگر وہ اچھا کام نہیں تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہوئے ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں اس کے بہت سے نمونے ہیں۔ میں نے 3-4 چیزیں سوچی تھیں کہ اس وقت متوجہ کروں گا، لیکن میری ابتدائی پہلے مرحلے میں کہ گھاٹا اٹھانے والوں وہ بھی ہیں جو خود تو سدھر جائیں پوری طرح، اپنی زندگی میں غلطیاں نہ کریں، لیکن دوسروں کو نہ سدھاریں، وہ بھی گھاٹے میں ہیں۔ لہذا ہمیں یہ مہم چلانا ہوگی، دیندار بنو اور دیندار بناؤ۔ اس کے بعد اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو خود تو ٹھیک ہیں، دوسروں کو ٹھیک نہیں کرتے، ان کی بات نہیں، وہ جو خود اپنے کے اعمال کو اچھا سمجھ رہے ہیں مگر اللہ کہہ رہا ہے یہ گھاٹا اٹھانے والے، ان کا سب ضائع ہو گیا، ان کا وقت، ان کی زندگی، ان کا عمر جن کاموں میں لگی، یہ سمجھتے رہے کہ اچھے کام ہیں مگر وہ اچھے کام نہیں تھے۔ میں اس سلسلے میں اب جتنا وقت ہے اس میں جو اہم ترین کمیاں، اب میرا خطاب صرف ان لوگوں سے ہے جو دیندار مزاج کے ہیں، جو دین کو پسند کرتے ہیں، دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ جو ہمارے درمیان دینداروں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وہ جو عزادار ہیں، وہ جو نظر و نیاز والے ہیں، وہ جو نمازی ہیں، وہ جو روزے دار ہیں، وہ جو تلاوت قرآن کرتے ہیں، وہ جو صدقہ دیتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے عام طور پر لوگ ہیں، جو جلوس نکالتے ہیں، جو ماتم کرتے ہیں، جو محفلیں کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے عام طور پر لوگ ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، دینداری کی راہ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، 2-3-4 پوائنٹ ہیں، پھر کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ ان سب کو وضاحت سے بیان کروں گا، لیکن اس وقت کم سے کم ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھ کے چلیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہے کہ گھاٹا ہے، اللہ کہے کہ نقصان کی راہ پہ چل رہے ہو۔ اس میں سے ایک چیز جو سب سے پہلے جس کی طرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو نیکیاں ہم آپ کرتے ہیں، بالکل سامنے کی بات ہے، میں صرف یاد دلا رہا ہوں، جو نیکیاں ہم آپ کرتے ہیں، جتنے اچھے کام ہم کرتے ہیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ واقعاً وہ اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے کام ہے یا ہمارے معاشرے کے رسم و رواج کی ایجاد ہے۔ ایک نقصان تو یہیں پہ ہے کہ وہ جنہیں ہم مذہب سمجھ کے کرتے ہیں، وہ جنہیں ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، وہ کام جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مذہب نے ہمیں سکھایا کرنے کے لیے، وہ مذہب کا سکھایا ہو ہی نہ، وہ ہمارے رسمیں ہوں، ہمارے رواج ہوں، جن میں سے بہت سے کام شادیوں میں ہوتے ہیں، بہت سے کام موت کے موقع پر ہوتے ہیں، جن کو مذہب کا کام سمجھ کے کیا جاتا ہے اور اس کا مذہب سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ مثالیں دیتا رہتا ہوں روزمرہ کی چیزوں میں، مثلا شمع جلانا، ہم نے شمع جلانے کو مذہب کا کام سمجھ رکھا ہے، اور یہاں تک کہ نظر و نیاز کے موقع پہ دن میں بھی کہیں کہیں شمع جل جاتی، مگر شمع کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، مذہب کا تعلق روشنی کرنے سے ہے، اور وہاں روشنی کرنا جہاں روشنی نہ ہو، اور اس طریقے سے روشنی کرنا جو اس وقت کا طریقہ ہے روشنی کرنے کا۔ مذہب میں شمع اور موم بتی یا اگربتی کا حکم نہیں ہے، مذہب میں خوشبو کی بات ہے، روشنی کی بات ہے۔ کل موم بتی خوشبو ذریعہ تھی روشنی کا تو موم بتی شمع تھی، آج بلب ہے تو آج وہ ہے۔ اب مسجدوں میں جا کے آپ بھی دیکھیے بہترین لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لیکن مسجدوں کی طاقوں اور محرابوں میں سیاہی بھی ہے اور پگھلا ہوا موم بھی پڑا۔ بھائی اس کا کیا کام ہے؟ یہ جو خواتین آ کے منتیں مان کے چڑھا گئی یہاں، خیر خواتین کے تو کام ایسے ہیں کہ صحرا بھی بندھا ہوا مل جاتا ہے محراب میں، اب کس کو وہ صحرا باندھتی میں نہیں جانتا، معاذ اللہ صحرا اللہ میاں کے باندھ کے جاتی ہیں، مجھے نہیں پتا کیا، مگر بہرحال صحرے مجھے ٹنگے ہوئے ملتے ہیں محرابوں میں،
جو سوائے اس کے کہ مسجد کی صفائی کو کم کرتے ہیں اور مسجد میں گندگی پھیلاتے ہیں، اس کے علاوہ بدنمائی کرتے اور کچھ نہیں کرتے۔ خیر چلیے، اس سے مسجد کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن جو شمعیں جلائی جاتی ہیں، لائٹ جل رہی ہے اور اس میں بھی شمعیں جلائی جا رہی اور موم پگھل پگھل کے فرش کو خراب کر رہا اور دھواں اڑ اڑ کے دیواروں کو جلا رہا ہے، یہ وہی ہے بالاکثرین اعمالا، جو سمجھتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں لیکن اچھا نہیں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، حماقت کر رہے ہیں، مسجد کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کو کوئی حق نہیں کہ مسجد کی دیواروں کو سیاہ کریں، ان کو کوئی حق نہیں کہ شمع جلائیں ہاں اور اس کے بعد اس کی زمین پر وہ بہے اور خراب کرے۔ یہی حال درگاہوں میں ہے، درگاہوں میں جائیے راتوں میں، بہترین روشنی جل رہی، پھر بھی وہاں بڑے بڑے سینیاں اور طبق رکھے ہوئے، اس میں شمعیں جلائی جا رہی۔ 15 شعبان کو بھی شمع، دین کو ہم نے شمع سے جوڑ دیا، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ہماری رسم ہے، یہ ہماری ناسمجھی ہے۔ دین روشنی کا حکم دیتا ہے کچھ خاص مواقع پر، مسجد میں روشنی، اگر روشنی کا اجر لینا ہے تو جا کے مسجد میں بلب لگا دو، مسجد کا بل پیمنٹ کر دو۔ اب یہ شمع جلاؤ گے تو یہ وہی ہے کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں لیکن وہ اچھا نہیں کر رہے۔ انہی میں سے ایک ناسمجھی جو ہمارے معاشرے میں بے حساب رائج ہے، وہ یہ ہے کہ نیکیوں کی جو 2 قسمیں ہیں، کچھ ہیں واجبات اور کچھ ہیں مستحبات۔ ایک بے حساب رائج ناسمجھی جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں مگر اللہ کہتا تم گھاٹے میں ہو، وہ بے حساب ناسمجھی ہے واجب چھوڑ کے مستحب کو کرنا۔ ہمارے معاشرے میں چیز بے انتہا رائج ہے کہ واجبات پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی اور مستحبات کے لیے ہم بے حد پریشان ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، واجب نہیں، اگر کوئی نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن خمس نکالنا واجب ہے۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی تعداد خمس نہیں نکالتے لوگ، اور اس پر کوئی الجھن بھی انہیں نہیں ہوتی، کوئی بے چینی بھی نہیں ہوتی کہ ہم گھاٹا کا سودا کر رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، اس لیے کہ روایات میں بکثرت یہ بات موجود ہے کہ جب اللہ نے تمہارے مال میں جو واجبات رکھے ہیں، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے خمس ہو، چاہے فطرہ ہو، اگر تم وہ نہ نکالو گے تو اتنا یا اس سے کہیں زیادہ کہیں حرام میں جا کے خرچ ہوگا۔ اگر ہم آپ غور کریں تو ہم یہ سچائی محسوس کر لیں گے، 2 طرح کی روایتیں، یا حرام میں خرچ ہوگا یا اس سے زیادہ ضائع ہو جائے گا۔ خمس نہ نکال کے جتنی بچت کر لیتے ہیں، ایک بیماری میں اڑ جاتی ہے۔ ابھی جو یہ بیماری آئی ہوئی، اس میں 20,000 اور 30,000 روپیے روز کے حساب سے ہاسپٹل پہنچتے ہی چارجز شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنا حساب لگائیں کہ اگر ہم نے خمس نہیں نکالا تھا تو کہیں اسی غلطی کا بھگتان تو نہیں ہو رہا ہے کہ جو ہم نے واجب تھا وہ تو ادا نہیں کیا اور نتیجے میں ہوا ہمارے پیسے کہیں ضائع ہو گئے۔ تو یا ضائع ہوتے ہیں یا حرام میں چلے جاتے ہیں۔ میں یہیں پر ہم سب پہ خمس واجب ہوتا ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ سیونگ نہیں ہے، آپ کی ایک ڈیٹ ہے جس تاریخ آپ بالغ ہوئے، جس تاریخ آپ پہ نماز واجب ہوئی، روزہ واجب ہوا، اسی تاریخ خمس بھی آپ پہ واجب ہوا۔ اس تاریخ جب آپ 15 سال کے ہوئے یا 9 سال کی بیٹی ہوئی، جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، اس تاریخ پورا دین آپ پہ مذہب واجب ہوا، عمل خمس بھی واجب ہو گیا۔ آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ٹھیک، لیکن اب بالغ ہونے کے بعد 1 سال گزرا، اگلے سال پھر ڈیٹ آف برتھ آئی، تو ہم کتنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو برتھ ڈے مناتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں، مقابلے چل رہے ہیں، سینکڑوں تو غریب سے غریب بھی سیب کیک تو کاٹنا ہی کاٹنا، مگر اسی برتھ ڈے میں جو ہم کیک کاٹ رہے ہیں اور پیسے لگا رہے ہیں، نہیں سوچتے کہ آج ہمارے خمس کا حساب کا دن تھا، ہم بالغ ہوئے تھے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری آمدنی میں، ہماری جیب میں اگر کچھ بھی ہے تو اس پہ ہمیں خمس دینا تھا۔ اصل میں تو ڈیٹ آف برتھ سے 1 سال گزرنے پر جو بھی پیسہ ہمارے پاس بچا ہے اس کا خمس کا حساب کرنا ہمیں، جس دن پہلی آمدنی ہو جائے، میرے بالغ ہونے کے بعد جس دن پہلی آمدنی میری ہو جائے، چاہے جیب خرچ باپ سے ملا ہو، چاہے عیدی ملی ہو، وہیں سے میرا خمس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں طے کرنا، تاریخ طے نہیں کرنا، تاریخ تو طے ہے، یا آپ کی آمدنی کی تاریخ ہے یا آپ کے بلوغ کی تاریخ ہے، اپنے ڈیٹ آف برتھ سے جوڑ لیں، خمس کا حساب سب سے اچھی بات۔ تو اب ہم اس واجب کو نہیں نکالتے، خمس نہیں نکالتے، کبھی بے چین نہیں ہوتا، لیکن اگر مثلا اس سال لاک ڈاؤن تھا
ابھی جو بقرعید پچھلی گزری، اللہ کرے اب اگلے سال اب نہ آئے ایسا، لیکن اس لاک ڈاؤن میں بہت کم جانور آ پائے، بہت مہنگے بھی تھے، بہت سے لوگ قربانی نہیں دے۔ ارے صاحب وہ پریشانی، مولانا اس سال قربانی نہیں دے سکے، بلا تو نہیں آئے گی، مصیبت تو نہیں آئے گی، اور کوئی کفارہ دینا ہو تو بتائیے، کوئی کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اللہ نے بلا و مصیبت تو تم واجبات بھی چھوڑتے ہو، تم پر روز نہیں ڈالتا۔ بلا و مصیبت تو جب بے حساب گناہ کرتی انسانیت تب آتی ہے، وہ بھی بدلہ لینے کے لیے نہیں، جگانے اور چوکانے کے لیے۔ ایک فقرہ یہاں پہ بھی آیا ہے تو کہہ دوں آپ سے، اس وقت ایک نئی بیماری آئی، ابھی تک سائنس اس کا ٹھیک سے نہ توڑ کر پائی تلاش، نہ علاج کر پائی تلاش۔ روایات کہتی ہیں کہ جب، توجہ دیں میں ترجمہ کر رہا ہوں روایت کا تقریباً، روایات کہتی ہیں کہ جب انسان نئے نئے گناہ کرتا ہے تو نئی نئی بلاؤں کا شکار ہوتا ہے۔ اگر یہ نئی بلا ہم پہ آئی جب تک انسانیت پہ نہیں آئی تھی تو دیکھنا پڑے گا کہ نئے نئے گناہ بھی ہمارے انسانوں کے درمیان کس قدر کثافت اور گندگی بھرے گناہ ہیں جنہیں قانونی حیثیت دی جا رہی ہے۔ ناجائز رشتوں اور تعلقات کو قانونی حیثیت دے کے جائز بنایا جا رہا، تو جب انسان نئے نئے گناہ کرے گا تو نئی نئی بلائیں آئیں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گھاٹے کا سودا کرنے میں ایک وہ ہے بالاخسرین اعمالہ جو گھاٹے میں ہے، جو رسم و رواج کو دین سمجھ کے کرتے رہیں اور میدان قیامت میں جائے تو پتہ چلے یہ تو عرفہ جو ہم نے کیا تھا 13 شعبان کو، یہ جو حلوہ دنیا بھر میں پکایا کھلایا تھا، اس پہ خوب پیسے خرچ کیے، خمس نہیں نکالا تھا۔ یہ جو ہم نے قربانی دی بقرعید کے دن، جس کے اوپر وہ پیسہ لگایا جس میں خمس واجب ہو چکا تھا، تو کہاں قبول ہونے والا ہے؟ بانی تنظیم مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ اس کی مثال دیتے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے کار خیر کرنے کا شوق ہے، میں نے چپکے سے جا کے کسی کی جیب کاٹی اور لا کے مصلی مسجد میں بچھا دیا کہ اب لوگ نماز پڑھیں مجھے ثواب ملے گا۔ تو کسی کی جیب کاٹ کے جو مصلی میں خریدوں گا اس پر کیا مجھے اجر ملنے والا ہے؟ ایسی بہت سی مثالیں ہیں میرے عزیزوں، ہماری زندگی جن سے بھری پڑی ہے، مال امام ہمارے حصے میں باقی ہے، ہم ان کے ظہور کی دعا بھی کر رہے ہیں اور ان کا حق بھی کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم فدق چھیننے والوں پہ بس میڈیا پہ روز لعنت لکھ کے بھیج رہے ہیں تاکہ مسلمان سے لڑ جائے اور کافر کو آرام ملے، اس کی نوکری کر رہے ہیں لعنتیں لکھ لکھ کے، اور غاصب فدق پہ لعنت، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ تو فدق کو انہوں نے لیا تھا اور اس کے جواز کی راہیں نکال کے اپنے خیال میں، لیکن آپ تو امام والے ہیں، آپ کے مال میں جو امام کا حق ہے، یہ جو آپ کھائے چلے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ غصب نہیں کر رہے ہیں؟ تو اگر غاصب پہ لعنت کر رہے ہیں تو غصب میں خود آپ بھی شامل ہیں۔ تلخ باتیں ہیں، لیکن اب تلخ باتیں کہنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر جب انسان متوجہ نہیں ہوتا ہے تو کیا کیا جائے میرے عزیزو؟ تو گھاٹے میں جو اللہ کہہ رہا ہم تمہیں باخبر بنائیں، جو اپنے کاموں کو سمجھے ہم اچھا کر رہے ہیں لیکن وہ گھاٹے میں ہوں، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو خود تو سدھرے، دوسرے کو سدھارنے کی مہم نہ چلائے۔ دوسرا وہ ہے جو مستحبات کو انجام دینے کے لیے بے چین ہو لیکن واجبات کو چھوڑتا رہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ میں نماز شب پابندی سے پڑھوں اور واجب نمازیں قضا کرتا رہوں تو کیا نماز شب قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ اسی طرح سے میرے مال میں خمس واجب ہے اور نہ دوں، اور نیاز بھی اور نذر بھی اور فاتحہ بھی اور چیلم کا کھانا بھی اور 8 کی حاضری بھی، جو کچھ جی چاہے میں کرتا رہوں۔ اللہ کہہ رہا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جنہوں نے زندگی بھر جو کیا سمجھ کے کیا ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوششیں بیکار گئیں، اس لیے کہ جو ڈیوٹی تھی اسے چھوڑا اور جو اس کی جگہ واجب تھا اسے انجام نہیں دیا اور اسے چھوڑ کے مستحبات کی طرف چلے گئے۔ یہ 2 نمونے ہیں، اس کے بعد میں فہرست خالی آپ کو سنا دوں۔ تیسری کمی جو دینداروں میں ہوتی ہے جس سے ہم گھاٹے اور نقصان میں رہتے ہیں کہ عبادت کرنے کی راہ پہ آتے ہیں تو اللہ کی عبادت کی راہ میں دینداری میں آگے بڑھتے ہیں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، لیکن بندوں کے حقوق کی طرف سے ہماری بہت زیادہ بے توجہ ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو چیز اور جو فہرست کے طور پہ صرف گنا دوں کہ ہم نیکیوں کی جذبے کی طرف آتے ہیں، جب نیکیاں کرتے ہیں واجبات بھی انجام دیں، مستحبات بھی انجام دیں، حرام سے بھی اپنے کو بچائیں، ادھر ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ ہم جب دیندار بنتے ہیں تو نیکیاں کرنے کی راہ پہ آگے بڑھ جاتے ہیں، مسجد تعمیر کر دی، امام باڑہ بنوا دیا،
بڑا سے چندہ دے دیا عزاداری میں، مکتب کھلوا دیا، غریبوں کی پرورش کر لی، یہ ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی انسان کو گھاٹے کی طرف لے جاتا ہے۔ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، اور غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دوسرے کا حق بھی مار رکھا ہے، دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی انسان کو گھاٹے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ وہ چند مصداق ہیں جو اس آیت کے سامنے علماء تفسیر نے لکھے ہیں کہ انسان جو گھاٹے کی زندگی بسر کرتا ہے اور سب سے زیادہ گھاٹے میں رہتا ہے وہ لوگ ہیں جو خود سدھریں، دوسروں کو نہ سدھاریں، یا واجبات چھوڑیں، مستحبات کی طرف چلے جائیں، یا رسم و رواج کی پابندی کریں اور دین سمجھ کے رسم و رواج کو انجام دیں اور دینی فرائض کو انجام نہ دیں، یا اللہ کے حقوق سے جڑے ہوئے نیکیوں کو انجام دیں لیکن بندوں سے جڑی ہوئی نیکیوں کی طرف ان کی توجہ نہ ہو، یا نیکیوں پہ توجہ دیں لیکن گناہوں سے خود کو بچانے کے ان کے اندر فکر نہ ہو۔ صحیح دین، صحیح مذہب، صحیح شریعت، دین کے کسی ایک حصے پہ عمل نہیں کرنا ہے، اور صرف اپنی مرضی سے دین پہ عمل نہیں کرنا ہے بلکہ جس وقت جو دین کہے وہ کرنا ہے۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے مصائب کے ذکر پہ آتا ہوں۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف نیکی کرنا کافی نہیں ہے، جس نیکی کو جس وقت دین کہے اس وقت اس نیکی کو کرنا۔ ہم سے یہاں بھی یہ غلطی ہوتی ہے، کرنا کچھ چاہیے، کرتے کچھ اور ہے، اور اس کا سبق کربلا میں ہمیں دیا کہ اس کا شعور بھی ہونا چاہیے کہ کب کس نیکی کا وقت ہے۔ رمضان عشرے محرم کے 10ویں تاریخ عاشور کا دن کربلا میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، حسین کے بہت سے ساتھی شہید ہو چکے، بہت سے زخمی ہیں، جنگ چل رہی ہے کہ ایک مرتبہ ٹھیک دوپہر کا وقت ہوا، اور دوپہر کے جو وقت ہوا تو سورج ڈھلا، اور جو سورج ڈھلا تو ابو ثمامہ سہداوی امام کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ مولا زوال آفتاب ہو گیا، نماز ظہر کا وقت آ گیا، زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیں۔ امام نے ابو ثمامہ کے اس جملے پر توجہ دی اور انہیں دعاؤں سے نوازا کہ ہاں یہ اول وقت نماز ہے اور اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار فرمائے۔ امام نے نماز گزاروں میں شمار فرمانے کی دعا تب کی جب ابو ثمامہ نے اول وقت نماز پڑھنے کی طرف توجہ کی۔ اب یہاں پر دو کام ہو رہے تھے، ہو سکتا امام کہہ دیتے کہ دیکھ نہیں رہے ہو جہاد چل رہا ہے، دیکھ نہیں رہے ہو جنگ چل رہی، دین کی بقا کا مقابلہ چل رہا، اس وقت نماز پڑھنے آئے، لیکن نہیں، برستے ہوئے تیر ہیں، جنگ چل رہی ہے، جہاد چل رہا ہے، اس جہاد میں اول وقت نماز آیا تو نماز کو ترجیح دی گئی کہ نماز پڑھیں گے، اتنی دیر یا جہاد کو روکیں گے یا لشکر کے 2 حصے کریں گے۔ میں یہیں پہ رک کے سارے عزاداروں سے کہنا چاہتا ہوں، تم کربلا کے عزادار ہو، تم حسین کے عزادار ہو، تم ابو ثمامہ سہداوی کے غمخوار ہو، تو پھر ان کا مزاج پہچانو۔ اگر وہ جہاد کو روک کے یا جہاد کی رفتار کم کر کے نماز قائم کر رہے ہیں تو پھر یہ بحث تمہارے درمیان نہیں ہونا چاہیے کہ مجلس روک کے نماز ہو کہ نہ ہو، جلوس کے درمیان نماز ہو کہ نہ ہو۔ میرے عزیزوں، اگر جہاد کو نماز اول وقت پڑھنے کے لیے روکا جا سکتا ہے تو پھر ہمارے جلوس میں اول وقت نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ سیرت کربلا تو ہم سے یہی کہہ رہی ہے، باقی ہم اپنی مرضی کے دین پہ عمل کریں تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ دعا دی حسین نے، تمہیں نماز گواروں میں شمار فرمائے۔ نماز کی تیاری ہوئی، ایسے مواقع پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ لشکر کے 2 حصے کیے جائے، ایک نماز جماعت پڑھے اور ایک حصہ دشمن کا مقابلہ کرے، اور نماز قصر پڑھی جائے، اور امام جماعت کے ساتھ جو پہلا دشمن لشکر کا حصہ ہے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لے، اور اس کے بعد امام اگلی رکعت نہ پڑھے، انتظار کریں، اور جو لشکر پیچھے نماز پڑھ رہا تھا وہ اپنی دوسری رکعت پڑھے، اور پھر وہ میدان جنگ میں جا کے جنگ میں شامل ہو، اور جو جنگ ہو رہی تھی وہ لوگ واپس آئیں، اور اس کے بعد آ کے پھر امام ان کا انتظار اتنی دیر رک کے کرے، ان کو شامل کرنے کے بعد دوسری رکعت
امام ان کے ساتھ پڑھے، وہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ کے پھر اپنی نماز کو تمام کریں۔ یہ نماز جنگ کی نماز نماز خوف کہلاتی ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حسین کو بھی جنگ کرنا ہے، حسین کو بھی نماز قائم کرنا ہے۔ اس جنگ کے دوران حسین کے لشکر کے 2 حصے ہوئے۔ آپ نے ایک سنا ہوگا کہ اسی وقت ایسی گفتگو ہوئی، جب وقت مانگا نماز کے لیے تو یزیدی لشکر سے جو جواب آیا وہ جواب اتنا تکلیف دہ تھا کہ حبیب ابن مظاہر جنہیں فقیہ کہا تھا حسین نے، وہ تلوار لے کے نکلے اور میدان میں مقابلے پہ آ گئے۔ حسین نے فقیہ یہی کہا تھا کہ یہ طے کریں گے، ان کو شعور ہے دین کا کہ اس وقت ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ اس حبیب کو معلوم ہے ایک حصے کو نماز پڑھنا تو ایک حصے کو جنگ کرنا ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ لشکر کے 2 ٹکڑے کرنے کے بجائے پورا لشکر نماز پڑھنے پہ تیار ہے اور اکیلے حبیب لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ گئے ہیں۔ حبیب میدان جنگ کی طرف گئے، نمازی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کمانیں حسین کی طرف مڑ گئیں، فرزند زہرا کی طرف رخ کر کے کمانوں میں تیر لگے، ہزاروں تیروں کو کمانوں میں جوڑ کے ایک لخت جگر زہرا کی طرف رخ کر لیا گیا۔ صبح عاشور بھی یہی منظر ہوا تھا۔ نماز صبح کے بعد ابن سعد نے تیر کمان میں جوڑ کے پہلا تیر پھینکا تھا اور کہا تھا گواہ رہنا پہلا تیر پھینکا ہے۔ جتنے کماندار تھے جن کی تعداد ہزاروں میں تھی وہ سب کے سب کمانے لے کے آئے، تیر جوڑ کے خیام حسینی کی طرف انہوں نے بارش شروع کر دی۔ انصار نے جلدی منصوبہ تیار کیا، بازو سے بازو ملا کے دیوار جسم کی بنا کے خیموں کے آگے کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی تیر ان خیموں تک بھی نہ پہنچنے پائے۔ خیموں کی طرف آتے ہوئے تیروں کو یہ مجاہد روکتے رہے، کچھ کو تلواروں سے کاٹا، کچھ کو ڈھالوں پہ روکا، مگر سب تلواروں اور ڈھالوں سے رکنے والے نہیں تھے، لہذا گردنوں پہ بھی تیر پڑتے رہے، سینوں پہ بھی تیر پڑتے رہے، بازوؤں پہ بھی تیر پڑتے رہے۔ پہلے حملے کے بعد حسین کے لشکر کا ایک حصہ شہید ہو چکا تھا اور ایک بڑا حصہ زخمی ہوا تھا۔ یہ تو آغاز تھا۔ اب جو جنگ ہو رہی ہے سارے تیروں کا نشانہ خیمے نہیں ہے، ایک زہرا کا اکلوتا لال جو بچا ہے زمین پر حسین ہے جسے نشانہ بنایا جا رہا۔ ہزاروں تیروں کا رخ ادھر ہے۔ ایک مرتبہ سعید اور زہیر نے منصوبہ تیار کیا، آ کے حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے، جب تک ہم زندہ ہیں مولا کے جسم تک ایک تیر بھی نہ پہنچنے دیں گے۔ حسین نے نماز شروع کی، جیسے جیسے نماز آگے بڑھ رہی ہے تیر بارانی بڑھ رہی ہے، بدن پہلے سے زخمی ہے، خون پہلے گر چکا ہے، خون پہلے سے بہہ رہا ہے، چوتھا دن بھوک اور پیاس کا ہے، پیروں میں یوں ہی طاقت باقی نہیں رہ جاتی، مگر یہ مجاہد جٹے ہوئے ہیں، کچھ کو ہاتھوں پہ، کچھ کو تلواروں سے کاٹا، کچھ تیروں کو ڈھالوں پہ روکا، مگر سینکڑوں تیر آ رہے ہیں، جسم چھلنی ہوتے جا رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، پیروں میں لرزش آ رہی ہے، حسین کی نماز آگے بڑھ رہی ہے۔ مالک اب حسین قنوت پہ پہنچ گئے، مالک ہمیں اتنی طاقت اور دے کہ میرا مولا نماز کو مکمل کر لے۔ حسین نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حسین تشہد پڑھ رہے ہیں، تشہد پڑھتے پڑھتے پیروں کی لغزش اور بڑھی، خون اور بہا، جسم اور کمزور ہوا، مگر پوری طاقت سمیٹ کے مالک اور طاقت دے دے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر سعید تیورا کے گرے معبود تیرا شکر کہ مولا کی نماز مکمل ہو گئی۔ سر حسین نے اٹھا کے آغوش میں رکھا، آقا حق ادا کر سکا کہ نہیں؟ گواہی دے دی حسین نے، تم نے حق رفاقت ادا کر دیا، حق نصرت ادا کر دیا۔ ایک اور چاہنے والے نے حسین کی گود میں دم توڑ دیا۔ تھوڑی دیر گزرے گی کہ خود حسین کربلا کے میدان میں جا کے دین کی بقا کے لیے اپنا سر کٹا کے رائے خدا میں پیش کر دیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔ پروردگار اس سے جو اجر و ثواب ہمیں ملے اور میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو مزید ثواب حاصل ہو وہ مرحوم تک پہنچا دے جن کی ترحیم کے لیے مجلس کی گئی ہے۔ معبود جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کر دے، جو اس وقت زمین پر ظلم و ستم کا شکار ہیں، بیماری اور وبا کا، انہیں ان مشکلات سے نکال دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی راہ عطا کر دے، جو بے روزگار انہیں روزگار دے دے۔ مولا مالک زندگیاں بسر ہو رہی تھیں، اس وقت اس وبا کی وجہ سے جو آفت آئی ہے اس میں بہت سے شریف النفس لوگوں گھروں میں فاقے ہو رہے، معبود انہیں فاقوں سے بچا لے،
ان کی شرافت اور ان کی عزت نفس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان تک خبر پہنچا دے جو ان کے کام آ سکے۔ دین کی خدمت گزار علماء کی حفاظت فرما۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہم اللہ معبود ان کی حفاظت فرما۔ ہمارے قوم کو، جوانوں کو اپنے علماء کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مزارات مقدسہ کی حفاظت، ملت کی حفاظت، دین کی حفاظت، قرآن اور مذہب کی حفاظت کرنے والے مجاہدین کی حفاظت و حمایت فرما۔ فلسطین، الجزائر، یمن جیسی جگہوں پر مظلوموں کی حفاظت فرما۔ پروردگار زمانے کے امام کو حسن ظہور دے اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شامل فرما۔ ایک بار پھر سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کے مرحوم پروفیسر سید زاہد حسین جعفری ابن سید مظفر حسین جعفری کی روح کو ہدیہ کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔